پیدا ہو گئی ہے، اور اس دوری کی وجہ یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا ہے تو بہت سے مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک مسئلہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ لوگوں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے تو اپنے آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ اس میں بہت ثواب ہے اور ہم نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ ثواب کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور ہر چیز کے بارے میں جو میں کہتا ہوں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ثواب اصل میں ہے بدلہ، ریوارڈ، جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں اس میں ہم کو ثواب ملتا ہے۔ نیکی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک میننگ فل کام ہوتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ایک بدلے یا ثواب کا ایک پرومس ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کی، آپ نے ٹائم لگایا، آپ نے کچھ ریسورسز لگائے، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کوئی کام جو میننگ فل نہیں ہے اس میں یہ تصور نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی پیاسے کو آپ نے پانی پلایا تو اس سے آپ کو ثواب ملے گا، کہ یہ 2 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے اس پیاسے کو، بیچارے کو پکڑا، 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس، 10 گلاس، تو کہے گا خدا کے واسطے آپ مجھے معاف کرو، تمہیں ثواب ملے گا اور میرا ستیاناش ہو جائے گا۔ تو یہ جو ثواب ہے یہ ایک میننگ فل کام پر آپ کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ چنانچہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کی غرض سے پڑھتے ہیں، تو آپ کو ظاہر اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ہم نے اس سے کاٹ دیا، اور اب کیا ہے، اب سارے کام ثواب کے لیے ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے اندر کوئی جانی نہیں ہوتی۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن نماز ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، نماز خدا کی عبادت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے آگے جھکنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس سے مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ثواب ملے گا۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی ہدایت کو جاننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے اس نے کیا کہا ہے، اس کا کلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم اس کی طرف اس طرح سے رجوع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں تو پھر ہم کو اجر ملتا ہے۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک تو یہ نتیجہ نکلا، دوسرا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ ہم نے قرآن سے رجوع کرنا تھا ہدایت کے لیے، تو قرآن میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لوگوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ احکام، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، لوگوں کے نزدیک یہی ہدایت ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اچھا وہ قرآن میں بہت کم ہے اور بائی ڈیزائن کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ جو باتیں بتانی تھی میں نے بتا دی ہیں۔ تو لوگوں کو ادھر سے کچھ زیادہ اس لحاظ سے جب نہیں ملا اپنے دینی جذبات، ضرورت کو پورا کرنے کا سامان، تو پھر انہوں نے رجوع کیا حدیث کی طرف، رجوع کیا فقہ کی طرف اور چیزوں کی جانب۔ میں ان میں سے کسی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور باتیں کرتے ہیں وہاں سے۔ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور میں آئندہ قرآن کے بعد سنت و سنت کے بعد حدیث کی بحث میں یہ بتاؤں گا کہ یہ باقی جتنے علوم ہیں یہ قرآن کے تحت ہیں، یہ قرآن مجید کا فٹ نوٹ ہے، لیکن فٹ نوٹ آپ اس وقت بنائیں گے جب آپ کو کتاب سمجھ میں آئے گی۔ کتاب کے بارے میں تو عام طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اس کے سمجھنے کے لیے 16-18 علوم چاہیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ بات اچھی بات ہے، یہ بات اچھی بات ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں باوضو ہو کر، لیکن کہ یہ ضروری نہیں۔ یہ بھی ایک بات مشہور ہو گئی ایک ایسی آیت سے جو آیت یہ کہی نہیں رہی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ قرآن جو ہے یہ محفوظ کتاب ہے، جیسے میں نے گزارش کی،
اس کی محفوظ ہونے کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو شاید آج کل ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، مگر عرب کی اس دنیا میں مکے والوں کے ہاں یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ اصل میں نعوذ باللہ کچھ شیاطین جن نے القاء کیا، تو یہ ادھر سے آیا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں وہ جنات وغیرہ کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، ان کے تعلقات ہوتے تھے، بائی دا وے آج کل بھی لوگوں کے ہیں کافی. لیکن قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جن کا کوئی شائبہ بھی ہو. قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں آسمان پر، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کرفیو لگ گیا، جنات اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو صرف پاکیزہ فرشتے ہیں کہ جو چھوتے ہیں، اور کوئی چھو ہی نہیں سکتا. یہ بات بیان کی تھی. اس کا کوئی تعلق باوضو ہو کر قرآن پڑھنے سے نہیں تھا. تو اس میں بھی ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ یار دیکھنے کی ضرورت تو ہے لیکن اس وقت میرا وضو نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر وضو کسی دن کریں گے تو پھر قرآن کوئی پڑھے گا. تو یہ آئی ایگری ود یو کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں اور قرآن مجید سے لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ یہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو لیں اور اس کے موضوعات کو ڈسکس کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے کیا. میں نے شاید ایک ٹاپک مس کر دیا، اگلی مرتبہ میں یاد رہا میں اس کو پہلے یہ بیان کروں گا کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے، مطلب اس کی نیچر کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ کتاب کیا احکام کی کتاب ہے؟ یہ کتاب اپنی ٹوٹیلٹی میں کیا ہے؟ وہ یاد رہتا نہیں رہتا، ابھی میں بیان کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں. یہ کتاب پوری کی پوری اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جس کو کہا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. یہ ایک موٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بعض بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جن کو کریٹ کیا، برپا کیا اپنے رسولوں کے زمانے میں. اس نے اس بڑی قیامت سے پہلے کہ جو موت کے بعد، اس زندگی کے خاتمے کے بعد آئے گی، اس قیامت کے لیے وارن کرنے کی غرض سے اور اس قیامت کو ثابت کرنے کی غرض سے اس دنیا میں، اس کی تاریخ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی. وہ تب برپا ہوئیں کہ جب اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں. جب قوم کے بیشتر لوگوں نے ان کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو مختلف نیچرل کلیمٹیز سے تباہ کر دیا، عذاب نازل کر دیا. یہ اصل میں اس بات کا اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ جیسے ایک چھوٹے پیمانے پر یہاں ہو گیا ہے یہ واقعہ، میں پوری انسانیت کے لیے ایک اور زندگی میں اس کو برپا کر دوں گا. یہ واقعات ہوئے اور ختم ہو گئے. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ ہے فیمس، کتابوں میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سی سٹوریز ہیں. اللہ نے جب اس واقعے کو، یعنی اس نوعیت کے واقعات میں اس آخری واقعے کو رونما کیا تو پھر اس کے ساتھ اس کو محفوظ بھی کر دیا ایک ایسی کتاب میں کہ جو اصل میں اس کو بیان کر رہی ہے. تو یہ پوری کی پوری کتاب اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے آخری مرتبہ جو چھوٹی قیامت برپا ہوئی ہے، یہ پوری کتاب اصل میں اس کا بیان ہے. ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں تو ایک کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ یار اس کا کیا تعلق اب ہم سے، ایک یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا، ایک الٹ پرابلم بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہے تعلق، سارے کا تعلق ہے، اس کے نتیجے میں ایک اور بربادی ہو جاتی ہے. ایک اور بربادی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے بربادی؟ کہ بھائی اب اللہ میاں نے تو اتنی مرتبہ ڈسکرائب کیا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعوت دی اور بدتمیز لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں مانا، گھٹیا لوگ تھے، بد اخلاق لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو ڈبو دیا. اتنی مرتبہ اللہ میاں نے سیلاب کا ذکر کیا ہے. چنانچہ جب بھی سیلاب آتا ہے اس میں جو مرتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا. اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا تھا کہ ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا ہے، وہ بیچارے مر رہے ہیں اور ادھر مولوی لوگ جو ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں
کہ ان سے زیادہ توبہ توبہ استغفار، اتنے گھٹیا لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے گھٹیا لوگ ہیں، اور پھر آپ کو ہوا کیا ہے یار، ہاؤ ڈو یو نو؟ لیکن وہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی اگر زلزلہ آیا ہے تو زلزلے کے آنے کی تو وجہ یہی ہو سکتی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ قرآن کو صحیح طرح سے نہ سمجھنا ہے. جب آپ قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ پورا قرآن قیامت تک کے لیے پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے، تو یہی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوگی. جو سیلاب سے مریں گے وہ بدماش، جو زلزلے سے مریں گے وہ کمینے، اور باقی سب لوگ نیک لوگ ہیں. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے، اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین، اس کی کتاب سے نہیں ہے. اللہ کی کتاب نے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغام کو پیش کرتے ہیں تو ان کا پیغام جب آخری حد تک کلیئر واضح ہو جاتا ہے ان کی قوم براہ راست ایڈریسز پر، تو اس کے بعد انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب کئی شکلیں لیتا ہے. ان میں سے کچھ نیچرل کلیمٹیز کی صورت میں ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تھا کہ آپ کی ساتھیوں کے تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب آئے. اس کو اپریشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاں ملیٹنسی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. تو کہتے ہیں یہ آج بھی پکڑنا ہے اور قتل کرنا ہے جہاں کہیں پائیں گے. تو یہ ہے اصل میں وہ پرابلم. تو آئی ایگری کہ قرآن کو سمجھنا اور ایک ایسی کتاب کے طور پر سمجھنا کہ جس کو ڈسکس ہونا چاہیے، کویسچنز ہونے چاہیے، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سوال کریں، وہ کریٹیکلی ایگزامن کریں. یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ بات سیکھنے والی چیز ہے، اس کو سمجھانا ہے. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اس وقت تک یہ کچھ کریں گے آپ. جی تو جو لوگ کلام پاک کو قسموں کو اٹھوانے یا اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی حرمت کے بارے میں کچھ آتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید ظاہر ہے اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو قسم کے لیے استعمال کریں، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ مومن کے لیے تو اس کی زبان ہی کافی ہونی چاہیے. اگر زبان پر آپ کے لیے آپ کو اطمینان نہیں ہے تو کہے اللہ کا نام لے کے کہہ دے وہی کافی ہے. قرآن کو ساتھ رکھ کر قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی چیز رائج ہو گئی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ میں بھی عدالتوں میں بھی، عدالت میں ویسٹ میں یہ طریقہ رائج ہے. وہ کوئی بھی نیا جو بھی ممبرز بنتے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ کے تو بائبل سے، اور ہمارے ہاں لوگ قرآن سے اس طرح سے حلف لیتے ہیں. یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اسے اختیار کریں. یہ دین میں ہمیں اس طرح سے بتایا نہیں گیا. سر آج مردوں کا بات سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے جی کہ زمین کا زرخیز ہونا اس میں کھیتی اگتی ہے، اس لیے انسان، میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک آدمی کو نیک ہونا بہت ضروری ہے جب اس کو قرآن حکیم کی سمجھ آئے گی، یہ ایک قسمتی ہے. لیکن اس کو نیک کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے کہ خود تو نیک ہو نہیں سکتا آدمی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے ثواب کی بات کی، میں نے ایک مولانا سے ثواب کے متعلق پوچھا. اس نے کہا مسجد میں آؤ جی، مسجد میں آؤ. میں نے کہا مسجد میں آ کے کیا ملے گا؟ کہتا ہے ثواب. میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ روپیہ ملتا ہے، میں اس سے کوئی چیز خرید دیتا ہوں. ثواب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کہ میں دیکھوں یا محسوس کروں. تو اس صورت میں یہ چند چیزیں، جب ایک علماء جواب دینے سے وہ قاصر ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو چپ کرا دیتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے سر جو کہ کسی کو سمجھا سکے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. دین کو سیکھنے کے لیے ایک ہی عمل ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. یعنی ہم جو بات ہمارے پاس ہے ہم اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، اس کی پریزنٹیشن اور دلائل کے ساتھ، اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ سوال کریں، وہ قریدیں، وہ کرٹیسائز کریں، تاکہ بات ان کو سمجھ میں آئے. قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی یہ روحانی خوراک ہے. جب تک آپ کے اندر اس کی بھوک پیاس نہیں ہوگی آپ اس کو صحیح طرح سے پا نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر بغیر بھوک پیاس کے اس کو ٹھونسا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ اور ہی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے.
جب آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ دنیا سمجھ میں آتی تو ہے لیکن نہیں بھی آتی، اس میں بہت سے سوالات ہیں، اس میں بہت سی الجھنیں ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے، آدمی نیک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، اللہ کا کلام اس کا جواب ہے۔ تو آپ سے کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر مشکل ہوتی ہے، لیکن استاد بھی کہاں سے آتا ہے؟ استاد بھی اصل میں ایسے بنتا ہے کہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو اللہ نے فطرت دی ہے، وہ ایک ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس نے اپنے حالات سے، اپنے تجربات سے سیکھا ہے، تو وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کو دوسروں تک منتقل کرے گا۔ سو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کچھ جاننے کی، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور اس میں جس چیز کو آخری حد تک ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ہے وہ رکاوٹیں کہ جو اس پروسیس کو ختم کر دیں، جس میں لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، جس میں لوگ منفی باتیں کرتے ہیں، جس میں لوگ اختلاف نہیں کرتے بلکہ دشمنی کرتے۔ یعنی کیا مسئلہ ہے اگر فرض کیجئے کہ کوئی دوسرا آدمی کوئی ایسی بات مان رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ڈفرینٹ ہے، آپ کہیں کہ وہ کہ آپ یہ مانتے ہیں، میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میری یہ دلائل ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی اگر کوئی بات مختلف بات ہے، آپ کا یہ غلط بات ہے، اس سے آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ بھائی اس کا منہ بند کر دو اور اس کو برا بھلا کہو، بلکہ اللہ معاف کرے گالیاں دو، تاکہ کوئی اس کی بات ہی نہ سنے، اس لیے کہ اگر اس کی بات سن لی تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کمزور ہے کہ آپ ایک غلط بات سے گمراہ ہو جائیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو گمراہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بات نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے، اور غلط بات اس شخص کو کہ جو سچی بات کو سمجھتا ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ متاثر ہونے والا ہے تو آپ اس کو زبردستی سچی باتیں ٹھوس کے کیا کریں گے؟ وہ تو اس کی قدر ہی نہیں کرے گا، ناقدری کرے گا۔ اور یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ہم لوگوں کے اندر ٹھوستے ہیں، اور ذرا ٹیسٹ کریں ان کو کہ کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر دیکھیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں باہر۔ یعنی وہ دین، وہ اخلاق، وہ ایمان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور گالی گلوچ۔ یعنی میں تو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر جانتا ہوں، کبھی آپ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوائٹ ٹربل، اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایک اور پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کا نام لے کے دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے، تو دیندار لوگ جس طرح سے کہ بد کلامی پہ اتر آتے ہیں، واٹ از یور پرابلم یار؟ اگر آپ کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کے پاس اس کی اسٹرینگتھ کی آرگومنٹس ہیں، وہاں پیش کریں، بجائے اس کے کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اخلاق سے آ رہی ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کو گزارے، دینی زندگی اور ادروائز، اس ماحول میں کہ وہ اگر چاہیں تو فالو کریں ہدایت کو، اور چاہے تو اس کو اگنور کریں، اور چاہے تو اتنے بڑے مجرم بن جائیں کہ وہ اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اور بعض صورتوں میں بدلنے میں بظاہر کامیاب بھی ہو جائیں۔ رہے دوسرے لوگ کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ان کی اس حرکت سے گمراہ ہوں، نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کی کمی ہے کہ وہ حالات کے مختلف یا مشکل ہونے سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ گمراہ آدمی ہوتا ہے اپنے غلط رویے کی وجہ سے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس کو یوں دیکھیے کہ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا تورات اور انجیل اور یہودی اور نصرانیوں کی،
اللہ کے بندے تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، چینی بھی ہے، ہندو بھی ہے، تو ادھر تو بظاہر کچھ بھی نہیں آیا، جو آیا وہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بہت سے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکے، نوح علیہ السلام نہیں ٹھیک کر سکے۔ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ پیش کر دیں، اور اگر کوئی اس کو تلاش کرنا چاہے تو وہ پیغام موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود ہوتے تو وہ گویا کہ ہدایت کے لیے ایک ڈائریکٹ سورس ہوتے، اور کتابیں ان کے ساتھ ہوتی، وہ ایک سیکنڈری چیز ہوتی۔ میں اور آپ بھی اگر یہ پریولیج پاتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتے تو پھر ہم آپ ہی کے پاس جاتے، قرآن بھی پڑھتے رہتے، آپ سے قرآن کی روشنی میں سوال بھی کرتے، لیکن اصلاً آپ کی رہنمائی میں ہم سب کچھ کرتے۔ یہی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب جو بھی آپ کی بات ہے وہ اصل میں ایک کلیم ہے جو 100% یقینی نہیں ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ہم ان سورسز سے پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ جو 100% سرٹن نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے اور ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو بناتے ہیں، اور جو اس میں کوئی جینوئن کویشچن اٹھاتا ہے اس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ تو اللہ کی اسکیم میں یہ معاملہ تھا کہ اس نے آپ کے بعد اس قرآن کو اور سنت کو محفوظ کر دیا، اور اب ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے تو ہم اس دین کو فالو کریں گے جو دین آپ ہی نے اس شکل میں دیا، اور جو باقی باتیں آپ کی بعض لوگوں نے جمع کر کے ہم کو دی ہیں جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں، ہم ان سورسز کی روشنی میں ہم کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں اصل میں یہ گھپلا ہو گیا کہ وہ ترتیب بالکل ڈفرینٹ ہو۔ جی پہلے انہوں نے سوال کیا قرآن پہ حلف دینے کی یا قسم اٹھانے کی، آپ نے کہا کہ اس کے دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے، ایسا بھی کوئی ایویڈنس ہے اس لیے سپورٹ نہیں؟ میں مجھے نہیں یاد اس طرح کی بات۔ میرا خیال ہے کہ یہ میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے، لیکن ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ چیز غلط اور ناجائز ہے کہ قرآن مجید پر حلف لیا جائے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں۔ جی جی یہ تو بڑا ریلیونٹ سوال ہے، تراویح کا سوال ہے۔ جی تراویح میں جب ہم کل پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ میں 228 آیت تھی، جس میں ایکسپلین ہو رہا تھا کہ طلاق کی صورت میں عورتوں کو 28 نہیں ہو سکتی، 228 ہاں 228 ہاں کہ اس میں تھا کہ طلاق کی صورت میں عورتوں کو کیا کیا طریقے ان کے اوپر جی کو محدودیت اپنے رکھنا ہے۔ اسی 228 کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے کل ٹرانسلیشن میں بولا تھا کہ مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو مجھے اس آیت میں یہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اس کے اینڈ میں مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اس کو ایکسپلین کریں گے کس ریفرنس میں آ رہا ہے؟ اسی ریفرنس میں کہ جو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے عورتوں پر نہیں۔ یہ اصل میں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ شوہروں کو ایک درجہ حاصل ہے بیویوں پر، یہاں مرد سے مراد شوہر ہے نہ کہ بھائی، اور وہ جو کانٹیکسٹ ہے اسی میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے نظام میں شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے گا اور بیوی طلاق مانگے گی، یہ اس کو حیثیت حاصل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں جب کوئی اس کا نظم قائم کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ یہ بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو ڈاکٹر جو ہمارے نکاح نامے میں پروویژن ہے کہ رائٹ ٹو ڈائیورس کے کالم کو آپ ٹک کر سکتے ہیں کہ آپ نے عورت کو نکاح کا حق دیا ہے، تو وہ پھر خلا کا حق کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ ہمارے لوگوں نے یہ اوپینین فارم کی
کہ یہ جو شوہر کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، بعض لوگوں نے یہ اوپینین فارم کی کہ وہ یہ اپنا اختیار نکاح کے موقع پر جیسے اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے ویسے تحفے کے طور پر یہ اختیار بھی دے سکتا ہے کہ اے میری دلہن، یہ ہے میرا مہر اور یہ میرا اختیار طلاق دینے کا، یہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک اوپینین ہے، جس وجہ سے میں اس معاملے میں کچھ بدنام سا ہو گیا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک مولوی تو ہوں اور مولوی ہونے کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل رہتا ہوں، کبھی نکاح پڑھاتا ہوں، کبھی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ تو نکاح پڑھانے میں میں معذرت کر لیتا ہوں جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو حق ہے شوہر وہ بیوی کو دے رہا ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں یہ قرآن کے حکم کی وائلیشن ہے، مگر لوگ دوسرے لوگ اس کو ایسے نہیں سمجھتے۔ جی اللہ نے ہمیں دیا ہے رمضان کا عبادت کے لیے، جی اب ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہر قسم کی عبادت کرنے کی، آپ ادھر آپ کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنا وقت صرف کرتے ہیں ان سب کاموں میں، مگر کوئی ایک صحیح کنیکشن جو ہے نا وہ نہیں بنتی، بیکاز وی آر ٹو بزی ڈوئنگ دا پریکٹیکل پارٹ آف اٹ۔ تو وہ ہاؤ ڈو یو کنیکٹ ود اللہ، بیکاز دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می دین یو نو کہ میں نے 20 تراویحاں بھی پڑھ لی اور میں نے قرآن بھی اتنا پڑھ لیا اور یہ بھی کر لیا اور وہ بھی کر لیا۔ ہمارے ہاں ایک چیز میں اگین بیلنس کی خرابی ہے، مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے نا، آئی تھنک یو آر اٹس اے ویری ریلیونٹ، بڑا اچھا سوال ہے۔ آئی تھنک وی ٹینڈ ٹو اوور ڈو، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن، اور اس میں ضروری ہے کہ آپ آرام بھی کریں اور آپ اللہ کو پائیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں جب وہ اصل کنیکشن نہیں ملتا تو پھر جو سیکنڈ بیسٹ جو آلٹرنیٹیو ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے ثواب، ایکٹیویٹی میں اضافہ اینڈ سو آن۔ اس سے ایک ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں جو کام بھی کرنا ہے اس میں ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اپنے اندر کا یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے معافی مانگ رہے ہیں، اس سے توفیق مانگ رہے ہیں اور وہ کنیکشن ہو رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹ می ایڈمٹ کہ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے کیس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ یہ بعض اوقات ایسا نظر بھی آتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہمیں اسپرٹ بھی کہیں نہ کہیں درمیان میں مل جاتی ہے۔ دس مے ناٹ بی ٹرو فار ایوری ون، سو ہر آدمی کو اپنا ایک پلان بنانا ہے، اور اس میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ایک صحیح بیلنس کو اسٹرائک کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی مینز نتھنگ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہر چیز، اگر ہمارے ایک مسئلہ ہو گیا کہ ہم لمبی لمبی چیزیں 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، اور اس میں تو خیر بائی دا وے میں جب نماز کے بارے میں بات کروں گا تو میں اپنے اس احتجاج کو ایک مرتبہ پھر پوسٹ کروں گا کہ یہ جو نمازیں ہیں ان میں سے یہ نفل کدھر سے ہے۔ میں تو صرف اللہ کے نبی کو مانتا ہوں جنہوں نے ہمیں نماز دی ہے، لیکن ہمارے ہاں نمازوں میں اضافہ ہوا ہے، اور سب کانٹیننٹ میں تو یہ کمال ہوا ہے کہ وہ اضافہ مسجدوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بھائی فرض نماز ہے، سنت موقدہ وہ نفل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھے، نفل ہیں جو باقاعدگی سے پڑھے۔ غیر موقدہ وہ ہیں کہ جو آپ نے شاید کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے یا لوگوں کو پڑھنے کو کہے، یہ بھی نفل ہے۔ وطر وہ 3 نفل ہیں کہ جو تہجد میں حضور پڑھتے تھے، آپ نے عام مسلمانوں کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی، تو یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ یہ نفل کدھر سے آیا؟ یعنی واجب بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے سر؟
واجب تو ایک ایسی اصطلاح ہے. جی وہ بھی ایک اصطلاحات میں سے ہی ہے. ہاں اصطلاح ہے. مطلب ایسا تو وہ نفل ہے یا فرض ہے؟ فرض نماز جو ہے وہ فرض ہیں 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، دیٹس اٹ. باقی سب نفل. تو وطر جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے کہ جو وطر کے ساتھ پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو میں تو ابھی نماز کی بات نہیں کر رہا، میں تو ابھی آئی ایم کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ. یہ جو 8 رکعتیں ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، جو ظہر کے ساتھ 2 ہیں، مغرب کے آخر میں 2 ہیں، اور عشاء کے میں 2 اور 2 ہیں، جن کو میں دیکھتا ہوں بعض لوگ پرانے طرز کے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ آپ مانتے ہیں نا کہ دین تو سارا حضور نے دیا ہے. تو یہ میں آپ کو جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضور نے نہیں دی. یہ سب کانٹیننٹ سے باہر ہے بھی نہیں کہیں. سب کانٹیننٹ میں بعض لوگوں نے لگتا یہ ہے کہ یہ طے کیا کہ حضور نے جو ہم کو فرض دیے وہ ہم نے پڑھ لیے فرض، جو آپ نے سنت موقدہ دیے نفل وہ بھی ہم پڑھ لیے، جو غیر موقدہ دی وہ بھی ہم نے پڑھ لی، جو آپ نے تہجد کی نماز میں آخری 3 وتر پڑھے 3 رکعتیں پڑھی وہ ہم نے وتر پڑھ لیے. باقی 8 کا کیا ہوگا جو حضور نے پڑھے؟ کیونکہ حضور تو تہجد کی نماز 11 پڑھتے تھے نا، تو 3 تو آ گئے عشاء کے ساتھ، تو باقی 8 کدھر گئے؟ تو کسی سمجھدار ذہین نیک آدمی نے کہا کہ 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر، اور مسلمانوں نے کہا کہ سمعنا وأطعنا الحمدللہ رب العالمین. یعنی سوچیں یار آپ کے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اچھا پھر لوگوں سے بحث کرنے حرج کیا ہے یار؟ مطلب نہیں، حرج تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ سارا دن پڑھیں، ہم آپ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن آپ جب نماز کو باقاعدہ نماز کی رکعت یونٹس کے طور پر لکھتے ہیں یار، مسجد کی دیواروں پہ لکھتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی تو یہی امپریشن لے گا نا کہ یہ پیغمبر کی دی ہوئی نماز ہے. تو نہیں، کچھ نہیں. ہمارے ہاں نمبرز پہ لوگ کھیلتے ہیں. اصل میں کوالٹی ہونی چاہیے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر ایک کو اپنے لیے اس میں طے کرنا چاہیے. جی سر اس کوشچن کو فارورڈ کرنا چاہوں گی. وتر بیسکلی ایک نہیں ہوتا، آپ اس کے ساتھ جتنے مرضی کر لیں، 2 5. اصل میں وتر کا مطلب ہے آڈ. جیسے شف کا مطلب ہے ایون. یہ سورہ فجر میں آیا ہے شف کی وتر. جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز یعنی نماز کے آخری جو حصہ ہے اس کے بارے میں فرمایا اوترہو، اس کو آڈ کر لو. یعنی آپ آڈ 0 کو نہیں کرتے، 2 کو آڈ کریں گے تو 3 ہو جائے گا، 4 کو کریں گے تو 5 ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم آڈ کر لو. اس لیے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکٹھا پڑھیں. یعنی آپ نے کوئی 2 نفل پڑھے ہیں یا 2 جو بھی پڑھا ہے، اس کے بعد تیسری آپ یہ الگ سے رکعت پڑھ لیں، بٹ ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مل کے 3 بن رہے ہیں. نہیں وہ حدیث نہیں ہے بھائی، وہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے جو انہوں نے اپنے طور پہ کیا تھا. وہ چیز اس طرح مشہور ہو جاتی ہے. اصل میں یہی مشکل ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو نہیں، آپ نے تو کبھی دیکھیے، آپ نے تو کبھی وتر عشاء کے ساتھ پڑھے ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے اور وہ ہمیشہ 11 ہوتی تھی. یہ تو ہم لوگوں کو اجازت کی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو جن کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، ان کو اجازت دے دی کہ وہ عشاء کی نماز کے آخر میں وتر پڑھیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. تہجد میں اگر آپ وتر نہیں پڑھتے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. ہاں مطلب وہ جیسے پڑھیں، لیکن اس کی اچھی آئیڈیل شکل تو یہی ہے کہ اس میں آپ وتر آخر میں رکھیں اور عشاء میں وتر نہ پڑھیں. یہی طریقہ ہے. میرا خیال میں ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، میں نے وتر بھی پڑھ لی ہے، محتاط ہو کے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، یا میرا ارادہ بنے یا نہ بنے تہجد پڑھنے کا. اب میں تہجد پہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب میں وتر دوبارہ پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ ہمارے اس میں ایک سے زیادہ طریقہ ہے. ایک بعض لوگ کا یہ بھی تھا کہ وہ اس کو پہلے وتر کو ایون کرتے اور پھر دوبارہ اس کو وتر پڑھتے، لیکن آبویسلی اب یہ کچھ گڑبڑ ہے
کہ آپ نے وطر پہلے پڑھ لیے. آپ کو اللہ کبھی توفیق دیتا ہے اٹھنے کی, کبھی نہیں دیتا, تو آپ اس خدشے کے پیش نظر اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں, شاید اس لیے کہ پڑھنے ضروری ہیں. اگر آپ کو پتہ لگے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے پڑھنے ہیں, صبح اٹھ کے وقت مل جائے تو پڑھیں, وقت نہ ملے تو جب وقت ملے پڑھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل نماز کے بارے میں تو یہی قانون ہے کہ آپ کو اس کو وقت پر پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ ریگولرلی پڑھ رہے ہیں, کبھی نہیں پڑھے اور ذرا ٹائم آگے ہو گیا ہے, تو جو ٹائم ہے اس میں پڑھ لیں. لیکن یہ بات کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھیں, یہ کوئی لازم ہے یا کوئی وطر لازم ہے, نہیں ایسی کوئی چیز ہے. کلیریفیکیشن نہیں آئی. نہیں, وہ کلیریفیکیشن اس لیے ہے کہ وطر کو لازم سمجھتے ہیں لوگ. نہیں, عشاء کی نماز کے ساتھ ہم نے پڑھ لیے. جی, ابھی بعض جماعت ہوتے ہیں تو پھر ہم پڑھ لیے بعض جماعت کا زیادہ ثواب ملتی ہے. اور ارادہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, توفیق دے دی کہ میں عشاء میں تہجد کی پھر آپ نماز وہ نفل پڑھیں گے جو عام نفل ہے. عام نفل وہی ان پڑھیں کو گے. کوئی تہجد بھی نہ مقصد سمجھے, یہی تھا. ان کو تہجد بھی نہ اس کے سمجھے. ساتھ 3 وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نہیں, وہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں نا, نہ پڑھیں, آپ نے پریفر کر دی ایک کمتر چیز, ٹھیک تو ہے. آپ ایسے ہی پڑھ لیں گے. پھر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں نہیں, ہے. کچھ نہیں. ٹھیک. سر رمضان کے اندر تو جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز تھی, یہی نماز جو ہے صلاۃ التراویح جسے ہم کہتے ہیں, جو ایسا تراویح کی کوئی ٹرم جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے, کیا یہ وہی نماز نہیں ہے جو ہم ان کی آخری شب کی نماز جو ہے ہم عشاء کے بعد پڑھیں؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے. میں نے آج کو اسی لیے خاص طور پر طارق جبریل صاحب والا فلم بھیجا ہے, اس میں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے 4تھی مرتبہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے کہ کہیں لوگ اس کو لازم نہ سمجھیں, اور یہ تھا بھی صبح کے وقت. لیکن بعد میں کئی سال گزر گئے, حضرت ابوبکر کا بھی زمانہ گزر گیا, حضرت عمر کے بھی کچھ سال گزر گئے. ایک رمضان میں حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے بعض ہیں کہ جو مسجد نبوی میں الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں, ایک دوسرے کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو وہ گئے, انہوں نے سب کو ایک امام کے پیچھے جماعت میں کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ یہ زیادہ اچھی ارینجمنٹ ہے, اور یہ بھی کہا کہ جس کو چھوڑ کے یہ پڑھ رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے, یعنی تہجد. اور خود نہیں پڑھی, نہ آپ نے پڑھی نہ حضرت ابوبکر نے پڑھی, اس لیے کہ یہ تو ایک اجازت تھی. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز رائج ہو جاتی ہے پھر لوگ اسی کو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ. اور تراویح اس میں کوئی شک نہیں. تراویح کیا ہے, ترویہ ہے نا, یہ درمیان میں جو 4 کے بعد لوگ ریسٹ کرتے ہیں, تو اس سے نام پڑ گیا تراویح. لیکن وہ دین میں ٹریڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو نام پڑ جائے تو پھر ختم نہیں ہوتا. ٹھیک, عشاء کی نماز کیسے پڑھتے تھے, اور جو ہم نماز قصر کرتے ہیں عشاء کی, تو اس میں پھر ہم ادھر کیوں لازم کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو نماز مجھے معلوم ہے وہ 4 فرض اور 2 نفل, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بات کہ ہم یہ وطر کیوں پڑھتے ہیں, یہ تو وہ پڑھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ لازم ہے, اس لیے کہ وطر کے ساتھ ایک اصطلاح آ گئی ہے کہ وہ واجب ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات نہ مانیں, لیکن اس بات کو ضرور مانیں کہ اس میں اصل اتھارٹی اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کی طرف سے اگر یہ لازم تھی تو پھر لازم ہے, اور اگر نہیں تھی تو پھر یہ لازم ہے لازم کہنے والوں کو کہ وہ اس کو لازم نہ کہیں. اس کو آپ رحم کریں وہ لوگوں پر. جی جی, آپ کا ایک کوشچن نکالوں. ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے جی جن تک قرآن حکیم نہیں پہنچا, جی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہے, لینے دینے, روزے نہیں رکھتے, اپنے جو بھی کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ میڈم, میں جو آپ کے 10 سوالات ہیں ان میں سے ایک کم کروں گا, تو بس یہ آپ نے کر دیا. گڈ کوشچن, یہ میں سوال آج لے آیا تھا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے. میں نے ابھی بتایا کہ انسان اچھا نیک ہوتا ہے اللہ کے پیغام کی وجہ سے. نہیں, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے اللہ کی کتاب کا. انسان نیک اس لیے ہوتا ہے
کہ اللہ نے انسان کی فطرت شخصیت میں پیدائشی طور پر نیکی رکھی ہوئی ہے. چنانچہ اگر اہل مغرب کے اندر خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، تو دیر از نتھنگ سرپرائزنگ اباؤٹ اٹ. دوسری تو خیر یہ بات بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے سسٹم میں کرسچینٹی کو ہٹا دیا ہے، لیکن بہرحال وہ ٹریڈیشنز بھی ان کے یہاں موجود ہیں. سو ایک ہمارے اندر کی پیدائشی نیکی اور ایک خارج میں جو اچھے لوگوں کے، پیغمبروں کے، ان سے متاثر لوگوں کی دعوت ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. اینڈ اٹ از ان ہیومن نیچر ٹو بی گڈ. اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم برے ہو گئے ہیں، اور ہم برے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم بن گئے ہیں مذہبی، اور مذہبی بننے کے بعد ہم نے مذہب کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اختیار نہیں کی. میں نے جو پہلا جملہ بولا تو میں نے بڑی تیزی سے دوسرا جملہ اس کے بعد بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں گیپ آ جائے اور کوئی مجھے مار دے. ہم مذہبی بن گئے ہیں، اور ایسے مذہبی آدمی یا بہت زبردست ہوتا ہے یا بہت خطرناک ہوتا ہے. مذہبی آدمی بہت زبردست ہوتا ہے اگر اس نے مذہب کو سمجھا ہوا، اور بہت خطرناک ہوتا ہے جب وہ نہیں سمجھا ہوا ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ سرشار ہوتا ہے. اس کے لیے دنیا بلیک یا وائٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر اس جذبے کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں پھر اس کے لیے نیکی وہ ہوتی ہے جو اس کو بتائی جائے کہ وہ نیکی ہے. بتانے والا کون ہے؟ مولوی صاحب، میں. اور بدی وہ ہوتی ہے جو یہاں نہیں ہے، ناٹ ہیئر اندر، بلکہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو اس کو بتائی جائے. تو اس کے نتیجے میں بے در بے پرابلمز ہوئی ہیں. میں بھی اپنی پریزنٹیشنز میں میں نے ایک دو رکھی ہیں ایسے لیکچرز جس میں نے ایک کویسچن اٹھایا ہے کہ کیا تمام مسلمان کامیاب ہوں گے اور کیا تمام غیر مسلم ناکام ہوں گے؟ تو آپ چونکہ جلدی جا رہی ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ نہ یہ بات صحیح ہے کہ تمام مسلمان کامیاب ہوں گے، اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ تمام غیر مسلم ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، اللہ کے ہاں میرٹ ہوگا. اللہ نے اپنے اس میرٹ کو بیان کیا ہے. اللہ کے ہاں علم کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے. وہ اپنے بندوں کو ان کے اپنے حالات، ان کی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے پرکھے گا. وہ ہم سے بہتر اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے پاس ہے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا، یعنی عقل اور اپنی فطرت. ہم برے اس لیے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو برے طریقے سے استعمال کیا. ہمارے پاس عقل تھی، ہمارے پاس ہماری فطرت تھی، اور ہمارے پاس اللہ کا دین تھا. تو ہمارے لیے تو اصل میں جو وائٹل ہے نا وہ اللہ کا دین ہے. میں اپنے ان دوستوں بہن بھائیوں سے کہ جو ذرا تھوڑے سے آپ کہیے سیکولر مائنڈڈ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، پاکستان کی سوسائٹی کی آپ نے کایا پلٹنی ہے نا، تو آپ ان کو لبرل سیکولرسٹ نہیں بنا سکتے. یہ دیندار ہی رہیں گے. یہ ہماری سرشت میں ہے، ہماری پیدائش میں ہے. ان کے ریفارم ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کا دین صحیح طرح سے ان کو سمجھایا جائے، وہ سمجھ میں آ جائے، اور وہ سمجھ میں آ جائے تو وہ بہترین ہے. میں تو آنیسٹلی بعض اوقات بہت اپنے اندر یہ تڑپ رکھتا ہوں کہ کاش کہ یہ کبھی موقع ملے اور ہم ان لوگوں تک دین پہنچا سکیں کہ جو اچھے انسان ہیں. اس لیے کہ قرآن تو مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو اچھا انسان ہے اس کو اللہ کا پیغام اپیل کرے گا، سمجھ میں آئے گا. ظاہر ہے کچھ رکاوٹیں ہیں جو دور کرنی پڑیں گی، لیکن ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم جس پیغام کو مانتے ہیں اس کو ٹھیک طرح سے سمجھیں اور مانیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. جی، بقرہ کی 216 آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اور یہ بھی ہم نے کل پڑھی تھی. جی، کہ قتال پر فرض ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کیا فرض ہے. آیت کون سی ہے؟ 216. اچھا ہاں، تم پر قتال فرض کر دیے. دیکھیں، جب آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کا سوال پوچھا تھا، قرآن فہمی میں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک امپورٹنٹ پرنسپل یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی آیت کو پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ طے کریں
کہ اس میں اگر کہا گیا ہے تم، تو تم سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات تم سے مراد پوری دنیا کے انسان ہوں گے، بعض اوقات تم سے مراد مسلمان ہوں گے، بعض اوقات تم سے مراد منافق ہوں گے، بعض اوقات تم سے مراد کمزور مسلمان ہوں گے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. یہاں تم سے مراد صحابہ کرام، جن کے سامنے اللہ کا یہ مشن پروجیکٹ آ گیا تھا کہ اب اللہ کے رسول نے اللہ کی دعوت پیش کر دی ہے، انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا ہے، اللہ کا عذاب ان پہ آنے والا ہے. اس مرتبہ یہ عذاب تمہاری تلواروں سے آئے گا، چنانچہ اے لوگوں تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے. اس کو آپ جنرلائز کر دیں تو آپ سوچیں کیا ہوگا. یہی میں گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کو صحیح سمجھنا میرا خیال ہے کہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. یعنی یہ کوئی لگژری نہیں ہے کہ آپ غور کر رہے ہیں، کوئی تغیریں کر رہے ہیں، اس کے بغیر تباہی ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو وہ ہے، تباہی تو ہو رہی ہے. جی سر، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دلوں پہ کفر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے، اس کا کیا کانسیپٹ؟ آپ انتظار کیجئے لیکچر نمبر 16. نہیں، میں ابھی جواب دیتا ہوں، وہ میں اس میں تفصیل سے بتاؤں گا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ہدایت پانے کی ولنگنس ہے، خواہش ہے، وہ اس کو ہدایت دے گا. جس کے اندر ہدایت پانے کی خواہش نہیں ہے وہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. بڑا سیدھا سا فارمولا ہے. دس ان ٹرن، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو بندہ عام دنیا کے معاملات میں گھٹیا پن کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی دین کی ہدایت کی طلب نہیں پیدا ہو سکتی. اور جو عام حالات میں اچھا ہے اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہونی چاہیے. بعض لوگوں کے بارے میں اللہ یہ طے کر لیتا ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی اپرچونٹیز دیں ہدایت پانے کے لیے، اتنی دیں کہ اگر وہ ذرا توجہ کرتے تو ہدایت پا لیتے، لیکن انہوں نے سرے سے کوئی دلچسپی نہیں لی، انہوں نے اس کو ٹھکرایا، اس کو مسترد کیا. تو ایک موقع آتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ فرماتے ہیں انف از انف، اب میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. یہ میں اور آپ کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، یہ پیغمبر بھی کسی کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتاتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ ان کو تسلی دینے کے لیے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. اصل میں ان کے اندر اب ہدایت پانے کی خواہش نہیں، تو ہم نے ان کے اوپر اب مہر کر دی. اس لیے نہیں کہ یہ پیدائشی طور پر ایسے تھے، بلکہ اس لیے کہ پیدائشی طور پر بہترین پوٹینشل رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے اس پوٹینشل کو برباد کر دیا، اور اب وہ ڈی جنریٹ ہو گئے ہیں بیونڈ ریپیئر، بیونڈ اینی پاسبلٹی آف ریفارم. یہ اللہ کا فیصلہ. یعنی اگر آپ کو میری اس تقریر کی بات کو سمجھنا ہو نا، تو اس کے لیے بہترین جو ہے وہ سورہ مطففین ہے، جو پروبیبلی سورہ نمبر 83 ہے، اور اس میں آپ پہلی 5 آیات پڑھیں اور اس کو پھر ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے شاید آیت نمبر 17 میں پہنچ جائیں، تو آپ کو جو موٹی موٹی بات ہے میری وہ سمجھ میں آ جائے گی. ویسے اگر پوری بات سمجھنی ہو تو لیکچر نمبر واٹ ایور اس میں آپ وہ ہے، اسی میں توقع میں کہا تھا بارہ کوئی ہے لیکچر نمبر آخری لیکچر میں سے. میرے علم کی حد تک ایسا نہیں ہے، میرے علم کی حد تک نان کین بی رانگ. آپ نے کوئی ایک آدھ پڑھی، جیسے مثال کے طور پر یہ جس کو آپ چاشت کہتے ہیں نا، یہ ایک زیادہ لائکلی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے مکے میں خانہ کعبہ میں اس موقع پر جا کے نماز پڑھی، سو وہ لوگوں نے اس کو جنرلائز کر لیا. آپ کی جو نمازیں باقاعدہ نمازیں ہیں وہ فرض ہیں
اور وہ نفل ہیں جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں اور تہجد ہے. یہی ہے آپ کی باقاعدہ نماز. نہیں, اب دیکھیں کسی نماز کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ثواب ہی ہے. اور وہ بات ملحوظ رکھیں ہمیشہ کہ اس کو محض روٹین نہ بنائیں, بلکہ اس کے اندر ایک اسپرٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ عصر کے بعد اور عصر کے فرض کے بعد اور فجر کے فرائض کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں, سوائے اس نفل کے کہ جو آپ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, یعنی سنت موقدہ جو آپ سے کسی وقت چھوٹ گئے. باقی تو آپ نفل جتنے مرضی پڑھیں. سر ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہیں اور قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں, جس طرح الحمد شریف کے بعد آپ سورت پڑھتے ہیں تو جس طرح قرآن شریف پکڑ کر آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روکنے کی وجہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز میں اصل میں اللہ کو یاد کرنا. ہمارے ہاں چونکہ ایک تصور مقبول ہو گیا ہے کہ نماز میں ہم نے قرآن پورا کرنا ہے یا لمبی لمبی صورتیں پڑھنی. آپ کو اگر نفل پڑھنے میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر قرآن کو پڑھتے ہوئے توجہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور آپ محسوس کرتی ہیں کہ واقعی جو قرآن کو نماز کو پڑھنے کا ایک ہونا چاہیے, ایک اسپرٹ کو پیدا ہو رہی ہے, تو میں روک نہیں سکتا. اس لیے کہ روکنے کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی حکم ہو کہ یہ غلط ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کچھ صورتیں یاد کریں. وہ یاد ہوئی بھی صورتیں جو ہے نا, وہ کچھ اگر سمجھ میں بھی آ رہی ہوں تو کیا بات ہے جی. پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اس میں تو آپ رکتے تھے, آپ کے اندر اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی تھیں, دعائیں ہوتی تھیں, توفیق ہوتی تھی. یہ جو سجدے ہیں آپ کی تلاوت کے, یہ سجدے اصل میں حضور کی جانب سے اسپونٹینیس رسپانس ہوتا تھا بعض ایسی باتوں کو پڑھ کر کے جس میں آپ یہ محسوس کرتے کہ اللہ کی طرف فوراً جھک جانا چاہیے. تو یہ سر ایک کوشچن اور ہے. سر میں پوچھتا تھا کہ ہمارا جب اللہ سے رابطہ تو نماز میں ہوتا ہے, اور ہم جب رابطہ وہ منقطع کر لیتے ہیں تب ہم دعائیں مانگتے ہیں. رادر ہمیں اپنی زبان میں دعائیں نماز کے دوران اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے, اردو میں یا واٹ ایور. دیکھیں جی, میں اپنی طرف سے کوشش تو یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے لیکچرز کو خراب نہ کروں, اور جو بات جس لیکچر میں کہنی ہے وہ کہوں. اب وہ جو لیکچر جب آ جائیں گے تو آپ کہیں گے ساری باتیں تو ہم نے سنی نہیں. سر رابطہ تو نماز میں ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز میں 5 ایسے اذکار ہیں جو لازم ہیں, اور لازم ہیں عربی میں. سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ, اللہ اکبر کہہ کے اپنی پوزیشن بدلنا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, رکوع کے بعد کہنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آپشنل ہے. آپ ایک دعا پڑھیں, ایک ذکر پڑھیں, دوسری دعا پڑھیں, دوسرا ذکر پڑھیں, اور آپ جس زبان میں چاہیں. تو آپ کو نماز کے اندر اللہ سے باتیں کرنی ہیں, اللہ کو یاد کرنا ہے, اس کے قریب آنا. یہ کتنا عمدہ ایک امتزاج ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ پوری ہم اپنی زبان میں کیوں نہ پڑھیں. نہیں, پوری نہیں پڑھ سکتے. وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے. قرآن مجید کو آپ نے اردو انگریزی میں پڑھنا شروع کر دیا تو پھر آپ اس حادثے کو ختم نہیں کر سکتے کہ سرونٹ آف گاڈ سن آف گاڈ بن جائے. یہی ہوا ہے نا ان کے یہاں کہ اصل میں وہ اصل ٹیکسٹ نہیں رہا, تو وہ جو عبداللہ تھا وہ ابن اللہ بن گیا, کیونکہ وہاں اصل میں کچھ زبان میں ایسی تھی. تو ہم اس بارے میں تو سینسٹیو ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب جیسی ہے اس کو ویسا ہی رکھیں گے, اور جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو اور اذکار بتائے ہیں کہ ان پر ہم اسی طرح سے قائم رہیں. باقی آپ رکوع سجدے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. بڑی محرومی ہے کہ بندہ رکوع میں جا کے 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کرتا ہے اور تو پتہ ہی لگتا ہے کیا کر رہا ہے. نہیں, آپ سوچئے نا, اتنے قریب آنے کے بعد کر کیا رہے ہیں, ایک تعداد پوری کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو سبحان اللہ
छुपे ढके वो जो दुआ है जी। सजदे में आप you can always ask that in Urdu or English or whatever. हाँ, वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी ये तो मिसाल है ना इस चीज़ की कि वो भी है और ये भी है। जब आपने वो मांगी तो ज़ाहिर और चीज़ें भी आप मांग सकते हैं। एक सवाल है कि ये किताब जो है हिदायत की है मेरी, और दीन हमारा जो है वो हिदायत के लिए ही है। अगर इसके बगैर जो हिदायत लोग पा लेते हैं, जैसे कि यूरोप की बात कर रहा हूँ, उनके पास हिदायत है लेकिन ये दीन नहीं है, तो क्या वो इसको फुलफिल नहीं करते? जब भी हम देखते हैं उनको, उनका रवैया देखते हैं, उनकी किरदार को देखते हैं, तो हम कहते हैं जी असल मुसलमान तो ये, हम तो मुसलमान कह देते हैं उनको फ़ौरन से। तो क्या ये दीन, मैंने सुना है यहाँ तक कि ये दीन, हमारा दीन जो है, ये उसकी रिकगनाइज़ करता है कि ये तो यहूदियत और ईसाइयत जो है वो उसकी हिफाजत करता है बाकायदगी से। ये आखिरी सवाल है जी जी। ये बात कि हम, ये किताब तो आई है हिदायत के लिए जी, और हिदायत हम देखते हैं कि उन लोगों के पास है कि जो इस किताब को मानने वाले नहीं, तो फिर ये क्या बात हुई? देखिए, बात ये है कि ये किताब अल्लाह की किताब है। इस किताब में जो कुछ बयान हुआ है वो अल्लाह का पैगाम है। ये इस किताब का दावा है। ये दावा मेरे और आपके पास पहुंच गया, और हमारे पास तो इसलिए पहुंचा कि हम पैदा हो गए मुसलमान, लेकिन बहरहाल पहुंच गया। अब मेरे और आपके लिए एक साहिब किरदार इंसान होने की हैसियत से ये लाजिम है कि मैं ये फ़ैसला करूं कि ये अल्लाह की किताब है या नहीं, और अगर है तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। गोरों के पास, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनके पास अभी ये चैलेंज आया ही नहीं है। आप किसी आम मुसलमान से पूछे तो कहेंगे उनको पता लग गया, कुछ पता नहीं लगा, कोई दावत नहीं पहुँची है। दावत तो होती है जो लोगों को कन्विंस करे, लोगों को मुतवज्जे करे। तो उनके लिए ये अभी एक मसला बनी ही नहीं किताब। मैं तो एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से इस किताब को छोड़ ही नहीं सकता। मैं इसकी मिसाल लोगों को समझाता हूँ। अगेन मेरा सारे लेक्चर्स वो हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे बाकी सारे। कोई आदमी के पास इल्म तो थोड़ा ही होता है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक नौजवान, उसको उसके माँ बाप ने पाला, बाप ने उसकी तालीम के लिए बंदोबस्त किया, एक्सेट्रा, बड़ी उसके ऊपर उसने अपनी इनायत की, स्पेंड किया। 15 साल की उम्र में जब लड़का था तो आप इरबा हो गया एंड ही डिसअपीयर्ड। अब ज़िंदगी चल रही है, बच्चे ने अपनी तालीम मुकम्मल की, अच्छा कारोबार किया, एक बड़ा कारोबार का उसका वो मालिक बन गया। और एक दिन बहुत वो बिज़ी था, 32 साल की उसकी उम्र थी, कि उसको ये इत्तला हुई कि उसके वालिद साहब अफ़गानिस्तान के गांव में ज़िंदा है। तो बच्चा कहता है यार फॉरगेट अबाउट इट, मेरी मीटिंग कह सकता है? नहीं कह सकता। इंसान का बच्चा है तो नहीं कह सकता। मेरा बाप ज़िंदा है अफ़गानिस्तान में, वो उसके लिए मसला बन जाएगा। बाप से ज़्यादा अहम है मेरा रब, मेरा अल्लाह। ये किताब उसकी तरफ से आई है। मुझे अगर इत्तला पहुंच गई है तो मुझे उसको सीरियसली लेना है। मैं उसके बाद ये कहूँ कि मैं जा रहा हूँ ज़रा टेनिस खेलने जा रहा हूँ या गप्पे मार, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका ताल्लुक़ है हालात से। अहले मगरिब के पास ये मेरा ईमान है, आप इस्लाम को सही तरह से पेश कर दें, या वो मान लेंगे या वो फौत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा उनका, बिगड़ जाएंगे। इसलिए कि ये अल्टीमेट क्राइटेरियन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जिनके पास है वही इसके कदरदार नहीं है, तो ये आगे कैसे पेश हो। तो इसलिए ये हिदायत की किताब है सबके लिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिदायत इसकी फैल नहीं रही। इंशाल्लाह जी अब बुध को मुलाकात होगी। रिक्वेस्ट है कि आप ये नमाज और ज़कात और रोज़ा जो है वो बिल्कुल एंड वाले लेक्चर्स में रखा हुआ है, तो अगर आप उनको पहले ले आएँ जैसे वेडनेसडे से ऑनवर्ड, ताकि हमारा जो जितना बाकी मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों की फरमाइश पर ईमान को बाद में ले जाऊँगा और इबादत पहले लाऊंगा।
हो गया ये ऐसे ही तो आप उलट कैसे हो जाए तो ईमान तो हम ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो ये होगा इंशाल्लाह